टी डी सी पी का सयाहों को रिलीफ देने का इकदाम अवामी मफाद में किरायों में इजाफे का फैसला वापस लिया गया। टी डी सी पी ने लाहौर साइट सीइंग बस सर्विस के किरायों में इजाफा वापस ले लिया। सियाहती बस सर्विस के नए किरायों का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मंसूख कर दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बायस टी डी सी पी का अहम फैसला, लाहौर बस सर्विस के पुराने किराए बहाल कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं समरा फातमा से। जी समरा, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, टीडीसीपी ने साइट सीइंग बस सर्विस के किरायों में हालिया इजाफा वापस ले लिया है। सियाहती बस सर्विस के नए किरायों से मुतालिक जारी करदा नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर मंसूख कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किरायों में इजाफे को वापस किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद टीडीसीपी ने ये अहम फैसला किया है, जिसके तहत लाहौर बस सर्विस के पुराने किराए बहाल कर दिए गए हैं। टीडीसीपी इंतजामिया का कहना है कि ये इकदाम सियाहों को रिलीफ फराहम करने और सियाहत सरगर्मियों को फरोग देने के लिए उठाया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर की मंजूरी से बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें किरायों में इजाफे का फैसला वापस लेने के अहकाम दिए गए थे। मुतलका हुकाम को हिदायत दी गई है कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर किरायों को फौरी तौर पर अपडेट किया जाए ताकि आवाम को बर वक्त सहूलत मुयस्सर आ सके। ठीक है समरा फातमा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टी डी सी पी का सयाहों को रिलीफ देने का इकदाम, अवामी मफाद में किरायों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया गया। टी डी सी पी ने लाहौर साइट सीइंग बस सर्विस के किरायों में इजाफा वापस ले लिया। सियाहती बस सर्विस के नए किरायों का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मंसूख कर दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बायस टी डी सी पी का अहम फैसला, लाहौर बस सर्विस के पुराने किराए बहाल कर दिए गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर टी डी सी पी की मंजूरी से सर्कुलर जारी कर दिया गया। किरायों में इजाफे का फैसला वापस लेने के अहकाम तमाम प्लेटफॉर्म्स पर किरायों की फौरी अपडेट की हिदायत भी कर दी गई है। टी डी सी पी का सयाहों को रिलीफ देने का इकदाम, अवामी मफाद में किरायों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया गया। और अमन का पड़ाव इस्लामाबाद मौजूद, जंगबंदी के लिए दुनिया की नजरें अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मशगूल। ताजिर बरादरी भी पुरुमीद, जंगबंदी से दुनिया ने सुख का सांस लिया। अल्लाह करे पाकिस्तान कामयाब हो और मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए, ये कहना है ताजिर बरादरी का। अमन का पड़ाव इस्लामाबाद मौजूद, जंगबंदी के लिए दुनिया की नजरें अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मरकूज हैं। ताजिर बरादरी भी पुरुमीद है, जंगबंदी से दुनिया ने सुख का सांस लिया, ये कहना है ताजिर बरादरी का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती अमल जो इज़राइल और जो अमेरिका और ईरान के मबैन हो रहा है, और इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान जो है वो करवा रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस मुज़ाकरात पर जो है वो टिकी हुई हैं और लाहौर समेत मुल्क भर की ताजर बरादरी भी ये दुआ कर रही है कि ये जो मुस्तकिल जंग बंदी है ये भी हो जाए ताकि दुनिया सुकून का सांस ले सके। गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी इस जंग ने जहां पाकिस्तान को मुतासर किया है, वहीं दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं वो भी इसकी लपेट में आई हैं और इससे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी वो काफ़ी बढ़ गई और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक थे उनकी इकोनॉमीज़ भी जो थी वो बुरी तरह से मुतासर हुई। इस वक्त लाहौर के ताजरान भी इस्लामाबाद में होने वाले इस टॉक पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह पाकिस्तान को पहले मरहले में कामयाबी दी, आर्जी तौर पर जंग बंदी हुई, अमेरिका और ईरान जो है वो बातचीत के लिए आमादा हुए और आज इस्लामाबाद में इस बातचीत का पहला राउंड जो है वो होने जा रहा है। ताजर बरादरी भी इस हवाले से पुरुमीद है और इनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। जो सब किस तरह से देख रहे हैं इस मुज़ाकरती अमल को और क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जो कामयाबी अल्लाह पाक ने दी है ना जी पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका की जंग के ख़ात्मे के लिए, और उनका वफूद और अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान में आ रहा है, आ गया है, और इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में बहुत बुलंद हुआ है। यूरोप और गल्फ़ में जो है ना वो पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। सिर्फ एक मुल्क है जो सफ़े मातम बिछा हुआ है, वो है इंडिया। तो ये एक बड़ी खुशखबरी थी। उसके बाद दूसरी खुशखबरी हमें रात को मिल गई, जो डीज़ल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। डीज़ल सस्ता होने से आप देखें कि जो सब्ज़ी और जो फ्रूट जो दूसरे शहरों से आ रहा था उसका किराया कम हो गया, उससे महंगाई कम हो गई। मैं सुबह जब मंडी गया हूँ तो तमाम जो ट्रांसपोर्ट वाले थे, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले, वो बड़े खुश थे कि जी रात का जी। रेडीमेड गारमेंट्स के सदर उमर जावेद भी हैं। उमर भाई, आप किस तरह से देखते हैं हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने बहुत बड़ी
کامیابی جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے مرحلے میں آپ نے نام کیا ہے, دوسرے مرحلے میں بھی ہم پوری امید ہیں کہ یہ مستقل جنگ بندی کی طرف معاملہ چلا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عالمی جنگ کو رکوانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ پاکستان کا ہاتھ ہے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو, جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. انشاءاللہ آج گڈ نیوز ملے گی اور ایک جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا جائے گا. مال روڈ کے صدر آگے ہیں. سہیل بھائی, آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, کتنے پر امید ہیں آج جو اسلام آباد میں ہونے والی ٹاک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا جو آنا ہے امریکن وفد کا اور ایرانی وفد کا, وہ اٹ سیلف یہ انشاءاللہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ بھی کریں گے اور ان مذاکرات کو کامیاب بھی بنائیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں, دنیا اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور کاروبار بھی ڈسٹرب ہے, اسٹاک ایکسچینج بھی ڈسٹرب ہیں, اور عوام سب سے بڑی بات ہے خوف میں مبتلا ہے. پہلے مرحلے میں رضوان بھائی آپ آگے آ جائیں. صدر لٹن روڈ ہیں, حافظ رضوان بٹ صاحب, پہلے مرحلے میں تو پاکستان کو کامیابی ملی, اللہ کرے دوسرے میں بھی ملے. ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کی اس ایفرٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ جو ایفرٹ ہے پوری دنیا جس کی جو ہے نا اس کی تعریف کر رہی ہے, تو ہم بھی جو ہے ایز اے پاکستانی اس کی تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کی جو ہے نا ایفرٹ آج تک نہ کسی نے کبھی کی ہے نہ ہوئی ہے, اور ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کامیاب ہوگی. بالکل. شادرہ بورڈ کے صدر میاں خلیل ابیر صاحب آئے ہیں. شادرہ کی جو مارکیٹیں ہیں وہ کتنی پر امید ہیں آج کی ٹاک کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, شادرہ میں بھی اسی طرح ہی پر امید ہے جس طرح پورے لاہور میں اور پورے پاکستان میں یہ امید کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے اور یہ پوری دنیا میں تاجروں کو ایک خوشی ملے گی. اور یہ صرف پاکستان میں کاروبار متاثر نہیں ہوا, یہ پوری دنیا میں اس وقت کاروبار متاثر, اسی لیے پاکستان کے اس اقدام کو پذیرائی مل رہی ہے. بالکل جی. اعجاز چوہدری صاحب, اینڈ میں تھوڑی خوشخبری سنا دیں. آپ بادامی باغ سبزی منڈی کے صدر ہیں. کوئی سبزیاں سستی ہوں گی جو آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, ٹاک بھی بڑے مثبت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کا کردار بڑا اچھا رہا ہے, تو کوئی مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی؟ کچھ سستی سبزی, سستے فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں؟ میں فروٹ کی تو بات نہیں کر رہا, فروٹ تو سارا افغانستان سے آتا تھا جو کہ بند ہے, تو سبزیاں تو کافی سستی ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیزل سستا ہونے سے ان کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہوگی اور صارفین کو سستی سبزی ملے گی. بالکل جی. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں. مال روڈ کے جو تاجران ہیں وہ بھی کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا جو روزمرہ استعمال کے علاوہ اشیاء ہیں جس میں کپڑے ہیں, جوتے ہیں, یہ ساری چیزیں مال روڈ پر بکتی ہیں, یہ بھی ان پہ بھی کوئی امپیکٹ آئے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آئے گا جی, کیونکہ مال روڈ کے بھی جو تاجر ہیں ان کا بہت سارا سامان کچھ کراچی سے آ رہا ہے, کوئی دوسرے شہروں سے آ رہا ہے, تو وہ جو کرائے میں نمایاں فرق آئے گا نا. جو ڈیزل کی جو کمی ہے وہ نمایاں کا کمی ہے, اور انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں. آج کا جو ان کی میٹنگ جا رہی ہے اس کے لیے بڑے دعا گو ہیں, اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر اس کا رزلٹ آئے گا. بتائیے گا آپ کتنے پر امید ہیں؟ آپ نے بھی, میں نے دیکھا کہ ٹاک دیکھ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں وہ سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح خوشیاں نصیب کرے اور پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو بہت زیادہ. اور جو ابھی پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ریٹ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی. بالکل. بٹ صاحب, گرین پاسپورٹ کی عزت ماشاءاللہ بہت بڑی ہے, اللہ نے بڑی عزت دی ہے پاکستان کو. دیکھیں, میں نے کل بھی یہی بات کہی تھی, آج بھی یہی بات دہرا رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی مملکت پاکستان کلمے پہ حاصل کیا گیا, اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سارے راستے خود ہی بنا رہا ہے, ہمیں سرخرو کر رہا ہے پوری دنیا میں, اور پاسپورٹ جو ہمارا ہے جو جس کی عزت جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے اور بہتر بھی ہو رہی ہے, اور بلکہ چند امتیازی ملکوں میں ہمارا پاسپورٹ اب شمار ہو گیا. عسکری قیادت نے بڑا سمارٹلی پلے کیا, دنیا کو امن کی طرف قائل کیا. ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ دن رات ایفرٹ کری ہے, کیا پیسے دیں گے ان کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ ہم کہیں گے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب زندہ باد، اور یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے ہر جگہ ہر ملک میں پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجایا ہے۔ پاکستان کا ڈنکا اس وقت پوری دنیا میں بج رہا ہے، اور پوری تاجر برادری ہم بھی اس حوالے سے پوری امید ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کامیابی سے انشاءاللہ ہمکنار ہوں گے، اور دنیا بھر میں تاجر برادری بھی جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کو اہم کامیابی قرار دے دی ہے۔ بہت شکریہ شہزاد خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلیم دوست ویژن عملی شکل اختیار کرنے لگا۔ پسماندہ علاقوں میں تعلیمی سہولیات بڑھانے کا اہم اقدام، پنجاب حکومت کا نئے سرکاری کالجز کے قیام کا فیصلہ، صوفیہ آباد فیروز پور روڈ پر لاہور میں خواتین ایسوسی ایٹ کالج کی اسکیم سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ نئے کالجز کے قیام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ مرحلہ وار صوبے بھر میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالجز قائم کیے جائیں گے۔ خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے ویمن کالجز کو ترجیح دی جائے گی۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار ویمن کے قیام کی تجویز محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئے ایسوسی ایٹ کالجز خاص طور پر وومن ایسوسی ایٹ کالجز جو ہے وہ صوبہ بھر میں تعمیر کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے حال ہی میں جو پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس اجلاس میں صوفیہ آباد فیروز پور روڈ پر جو ہے وہ 120 ایکڑ پر مشتمل خواتین ایسوسی ایٹ کالج بنانے کے حوالے سے جو تجویز تھی وہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے دی گئی، لیکن آپ کو بتائیں کہ اس تجویز پر نہ صرف منظور کیا گیا بلکہ اس اسکیم کو باقاعدہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس فہرست میں شامل کیا گیا، اور اس کے لیے 2 ارب روپے مختص کرنے کے بھی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ایگزیکیوشن کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر ذمہ داری CNW کو تفویض کی گئی ہے، جبکہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کرے گا۔ اس کالج کے قیام سے نہ صرف لاہور بلکہ قصور سے آنے والی بچیاں بھی جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گی اور تعلیم کے زیور سے استوار ہو سکیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے تمام تر جو ہدایات ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اراضی کے حوالے سے جو ہے وہ اراضی ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے SMBR کو باقاعدہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ SMBR محکمہ ہائر ایجوکیشن کے نام پر یہ اراضی جو ہے وہ منتقل کرے گا، جس کے بعد کنسٹرکشن وہ شروع ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ٹاؤن شپ سیکٹر 11B1 میں ٹیوب ویل خراب ہونے سے پانی کا بحران، پانی کے بحران کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، متعدد بار شکایات درج کروانے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو سکا، یہ کہنا ہے اہل علاقہ کا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فریہ بطول سے۔ جی فریہ، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں ٹاؤن شپ سیکٹر 11B1 میں موجود ہوں، جہاں کا فلٹر پلانٹ گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے جو ہے وہ ناکارہ حالت میں موجود ہے۔ علاقے میں پانی کی قلت کا سامنا ہے، یہاں کے مکین سراپا احتجاج ہے۔ جی بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے، پانی کی ضرورت کس طرح پوری کرتے ہیں؟ دیکھیں، جس وقت ہم ٹاؤن شپ کے بلاک میں 11 کے ٹیوب ویل کے پاس کھڑے ہیں اور یہاں بڑی سنگین صورتحال ہے، پانی کی شدید قلت ہے۔ آپ دیکھیں لوگ برتن لیے پھر رہے ہیں، پانی بالکل نہیں آ رہا۔ متعلقہ حکام کو مطلع کر چکے کہ ابھی گرمی کی آمد ہے، یہ صورتحال ہے۔ آگے کیا صورتحال ہوئی، آگے حالات بڑے سنگین ہے۔ کل جمعہ تھا، لوگ پانی کی بوند کو ترس گئے ہیں، ہمیں پانی نہیں مل رہا، تو ہمارا MD واسا سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ 11 بلاک کا ٹیوب ویل پھر فال درست کیا جائے۔ اچھا، آپ بتائیے کیا مطالبات ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے شکایات بھی کرائی ہیں، کوئی سنوائی ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں، یہاں پر آ کر کوئی دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، بچے بوڑھے تمام لوگ پریشان ہیں پانی سے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ آئیں یہاں پر، اس مسئلے کو دیکھیں۔ ہم لوگ بل دے تک گئے، پہلے بل 500 آتا تھا، 500 1600 سے اوپر جانا بل شروع ہو گیا۔ یہ لوگ پیسے اپنی مرضی کے لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں کے مکین ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے گزشتہ 1 ماہ سے جو ہے وہ پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ پانی کی ضرورت یا تو خرید کر پوری کرتے ہیں یا دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لے کے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سخت گرمی کے دن آ رہے ہیں، پانی کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوگا، بل بھی آتے ہیں، بل ادا بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پانی یہاں پہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ ان کا یہی درخواست ہے کہ جلد سے جلد فلٹر پلانٹ کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
गालिब मार्केट झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकी देकर शहरी को लूट लिया गया। 3 अफराद ने शहरी को धमकाकर 3,40,000 रुपये भत्ता वसूल किया। गालिब मार्केट पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़मान उमैर, आतिफ, मोहम्मद आशिक, यासिर रफीक ने शाहिद को फ़ोन करके बुलाया। FIR का मतन, मुल्ज़मान उमैर, आशिक और यासिर ने शाहिद को पैसे लेने के लिए मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शाहिद तुफैल ने अकाउंट से 2,40,000 यासिर के अकाउंट और 1 लाख नकद उमैर को दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ना सिर्फ ये मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि 2 जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि ये जो मुल्ज़मान थे ये एक निजी TV चैनल के मुलाजिम थे जिन्होंने अपने चैनल कसरत से ऊपर पुलिस के साथ अपने रवाबत का गलत इस्तेमाल करते हुए शहरी को वरगला कर ज़बरदस्ती उससे पैसे बटोरे थे। फिर जैसे ही पुलिस के पास ये मामला पहुँचा तो पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि जो निजी चैनल के मुलाजमीन हैं वो भी इस वारदात में मुलव्वस हैं, जिसके बाद 2 जो मुलाजमीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक जो है वो तहाल मफरूर है और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान से पैसे रिकवर करके वापस शहरी को दिलवाए जाएंगे।